بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ سورۃ الجاثیہ کی یہ آیت نمبر 12 ہے۔ ان آیات میں عقلی دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی آیات آفاقیہ اور عالم میں موجود چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور مقصد ان آیات میں اللہ کا انعام ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہ جو سورت کی ابتدائی آیات ہیں وہاں بھی دلائل عقلیہ تھے، مگر وہاں اللہ کی خالقیت اور اللہ کے وجود اور آیات قرآنیہ کا ذکر تھا، اور اس آیت کا اور ان نشانیوں کا ذکر اب لعلکم تشکرون کے لیے ہے، تو یہاں انعام کا پہلو بیان ہو رہا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو اس میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی ہی والا جو مطلب ہے وہ اللہ معرفہ ہے، الذی خبر بھی پھر معرفہ ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، سخر لکم البحر، جس اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے دریا کو۔ لکم، یہ لام انتفاع کہلاتا ہے۔ لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے دریا کو مسخر کر دیا۔ دریا کی تسخیر یوں نہیں ہے کہ انسان دریا میں ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے اور دریا انسان کے حکم کے تابع چلتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں لکم تمہارے فائدے کے لیے۔ سخر لکم البحر، مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں بامرہ، اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دریا کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، اور صفات کے ذریعے سے ہی تم دریا سے استفادہ کرتے ہو، اور یہی تسخیر ہے۔ سخر لکم، تمہارے فائدے کے لیے دریا کو تابع کیا، تو تمہیں اس میں سے 3 فائدے یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں جو حاصل ہو رہے ہیں۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، کشتیاں اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں۔ کشتیاں چلنے کے لیے ہوائیں، لکڑی اور دریا کا پانی، پانی کا سیال اور مائع ہونا اور لکڑی کا پیدا کرنا
اور اس لکڑی کو اس طرح پیدا کرنا کہ وہ پانی میں نہ ڈوبے، اور پھر ہواؤں کا مناسب ہونا۔ یہ تینوں معاملات تمہارے اختیار میں نہیں۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، اللہ نے اس دریا کو تمہارے فائدے کے لیے مسخر کیا تاکہ یہ کشتیاں اس میں چلیں۔ یہ ہوائیں، یہ لکڑیاں اور یہ پانی کی طبیعت، یہ تینوں تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو بنایا اللہ نے ایسا ہے کہ تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، ورنہ لکڑیاں ڈوبتی اور پانی اس طرح مایا نہ ہوتا، ہوائیں مناسب نہ ہو، تو پھر تمہیں یہ فائدہ حاصل نہ ہو۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے۔ دریائی جہاز چلتے ہیں تو تمہارا کاروبار چلتا ہے، تجارت، اس کو فضل کہا گیا ہے۔ ماہی گیری اور جہاز رانی اور غواصی، اور پھر دریاؤں کے اندر معدنی ذخائر، یہ سب پوشیدہ دولت ہے اور اللہ کا فضل ہے۔ تو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ نے یہ کشتیوں کو اس میں، جہازوں کو اس میں اس لیے چلایا تاکہ تمہیں پھر اللہ کا فضل اس میں سے ملے۔ یہ پھر اگلا درجہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر پھر یہ جو نعمتیں ملی وہ یہ کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان جہازوں کا بنانا اور اس کی یہ فطرت، پھر اس میں سے تجارتی اور دوسرے استفادے، یہ اور اس سے بھی بڑھ کر جو مقصود ہے وہ یہ کہ تم شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور شکر یہ ہے کہ منعم کی نعمت کی نسبت منعم کی طرف کی جائے، اور شکر کی یہ تعریف ہے کہ صرف العبد جميع ما انعم اللہ علیہ الی ما خلق لاجلہ، بندہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے، یہ شکر ہے۔ بندہ اپنے منعم حقیقی کو جان کر اس نعمت کی نسبت اسی کی طرف کرتا ہے، یہ شکر ہے۔ تو توحید شکر ہے، اور احکامات الہیہ کا ماننا یہ شکر ہے۔ اس لیے کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اللہ ہی کی اطاعت میں استعمال کرنا یہ بھی شکر ہے، اور یہ ماننا اور اعتراف کرنا کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی صنعت ہے اور اس کا انعام ہے، تو یہ بھی شکر ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے، یہ تو دریا بطور مثال، تمہارے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان سب کو اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ سخرا، تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا، تمہارے فائدے کے لیے تابع کر دیا۔ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ جمیعاً حال ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سب منہ اس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ منہ میں من برائے ابتدا، یہ من برائے تبعیض نہیں ہے کہ جمیعاً منہ یہ ساری چیزیں اللہ کا جز اور اللہ کا بعض، یہ من تبعیض کا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں من ابتدا کے لیے۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام روح ہے، منہ
تو منہ کا مطلب اللہ کی طرف سے، منہ کا یہ معنی نہیں کہ روح ہے اور اللہ کا حصہ اور اللہ کا جز ہے۔ اگر یہی معنی ہے تو صرف روح منہ اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ جمیع منہ، ساری چیزیں منہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ساری چیزیں اللہ کا حصہ اور جز ہے؟ سب کو خدا بنا دو، تو یہ منہ من ابتدا ہے۔ جمیعاً کو الگ سے جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اعتقدو جمیعا منہ، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہ عمومی جملہ ہے، خصوصی نعمت کے بعد عمومی تسخیر، تسخیر خصوصی اور تسخیر البحر، اس کے بعد تسخیر عام، ساری چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی۔ اور اس جمیع منہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی دنیائی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ تم سے ہی لے کر تم پر خرچ کرے، تم سے ٹیکس لیا اور تم پہ خرچ کیا، بلکہ یہ ساری چیزیں اس اللہ ہی کی طرف سے ہیں، تم سے لے کر تم پہ نہیں خرچ کیا، جمیع منہ۔ اور یہ ساری چیزیں جو خرچ کی یہ بھی ایسی نہیں ہیں کہ جس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ ان ساری چیزوں میں اسی کا اختیار ہے۔ اس جمیع منہ کے قید کا یہ فائدہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، آیات ہے اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں دلائل، آیات، نشانیاں ہیں جس سے تم ان تمام عالم کے خالق اور صانع کو پہچانتے ہو، پھر یہ کہ اس کا اختیار کتنا عظیم ہے، پھر یہ کہ وہ کتنا بڑا حکیم ہے، اور پھر یہ کہ وہی اس کو پالتا اور رب ہے، اور پھر یہ کہ پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس عالم کو دیکھ کر جو اس نتیجے تک نہ پہنچ سکا اس نے غور و فکر نہیں کیا اور اس نے شکر بھی نہیں کیا۔ لعلکم تشکرون توحید ہے، غور تو کرو یہ ساری نعمتیں کس کے اختیار میں ہیں، تو پھر تمہارا معبود بھی وہی ہے۔ اس غور کرنے میں، اس فکر کرنے میں کیا مشکل کہ جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو حکیم ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ معبود بھی ہے۔ تو فکر تو یہی ہے کہ آپ معلوم چیزوں کو ملائیں اور نامعلوم کو حاصل کریں، یہی تو منطق ہے، یہی تو فکر ہے۔ تو معلوم تو یہی ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہے اور یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہیں اور اس کا چلانے والا بڑا زبردست ہے، اور معلوم یہی ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، پھر بھی تم نہ توحید مانتے ہو نہ اسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تو یہ فکر نہ کرنے کی وجہ سے غلط نتیجے تک پہنچتے ہو۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ دلائل کے بعد اس کو کہتے ہیں آداب تعلیم، یا توحید اور بنیادی اعتقادی مسئلے کے بعد اب ایک اخلاقی حکم، اور وہ یہ کہ داعی ایک دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت، مگر مخالفین تو ایذائیں پہنچاتے ہیں، وہ تو تکلیف دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ یغفروا قل للذین آمنوا یغفروا، کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ بخشش کریں،
وہ جانے دے، درگزر کرے، معاف کر دے. للذین، ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے ایام اور اللہ کے دنوں کو کی امید نہیں رکھتے. لا یرجون رجا سے، رجا کا ایک مطلب امید ہے اور ایک دوسرا مفہوم خوف ہے. اور ایام اللہ، ایام یوم سے، اور یوم کہتے ہیں دن کو اور وقت کو. وقت ایک وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نعمت ہوتی ہے، اور وقت ایک وہ ہوتا ہے جس میں کوئی مصیبت ہوتی ہے. تو ایام اللہ، اللہ کی نعمتوں کے اوقات، اور ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے دن. اس لیے ایام اللہ کا لفظ دو مفہوم میں، ایک نعمت اور ایک بلائیں اور مصائب. اب ان لوگوں کو معاف کر دو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے عذابوں سے نہیں ڈرتے. لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کی امید نہیں رکھتے، جو ثواب کی امید نہیں رکھتے، اور جو عذاب سے ڈرتے نہیں، جن کا ایام اللہ پر اعتقاد نہیں. تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے، سارے دن اللہ کے دن ہیں، لیکن جس دن عذاب آتا ہے پھر سب کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کا دن کہلاتا ہے. اس لیے عذاب والے دن کو ایام اللہ اس لیے کہتے ہیں، ورنہ دن تو سارے اللہ کے ہیں. اللہ کے دن، اللہ کا عذاب، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں، ایسے لوگوں کو درگزر کرے، چھوڑ دو. نہیں، یہاں ایام لا یرجون ایام اللہ ایک عمومی مفہوم ہے، اس پر میں آتا ہوں بھی. ایک تو یہ کہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلے تو یغفروا میں آ جائے. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پھر اس دعوت کے میدان میں تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو تم صبر کرو، ان کی تکلیفوں اور ان کے ایذاؤں کو برداشت کرو، اور بدلہ لینے کی فکر چھوڑ دو، اور کفار کی ایذا اور تکلیف اس پہ سلامتی کا رویہ اختیار کرے. یہ اس میں یغفروا کا مطلب ہے. ایک داعی کا میدان ہے، ایک مجاہد کا میدان ہے. مجاہد جنگ کے میدان میں جہاد کرتے وقت تو درگزر نہیں کرے گا، وہ لڑے گا، جہاد کرے گا. لیکن ایک داعی دعوت کے میدان میں جب ایسے لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے جن کے رویے خدا خوفی پر مبنی نہ ہو، تو وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک مومن، ایک مسلمان ہے. چنانچہ ایسے لوگ جو ایام اللہ سے بے خوف ہیں، تمہارا رویہ ان کے ساتھ درگزر کا، مغفرت کا، تکلیف برداشت کرنے کا وہ ہونا چاہیے. یہ اخلاقیات ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، یعنی شروع میں درگزر کرنے کا تھا، پھر جب احکامات جہاد نازل ہوئے اور وہ آیات جہاد، تو پھر یہ حکم ختم ہو گیا، اب لڑنا ہے. لیکن یہ اخلاقیات نسخ کی چیز نہیں ہوتی، یہ مواقع کی بات ہے، موقع موقع کی بات ہے. ایک موقع ہے جنگ کا، وہاں تو جنگ ہے. لیکن جب موقع جنگ کا نہیں ہے، مقام دعوت ہے، تو وہاں وہ مغفرت، وہاں وہ عفو، وہاں وہ درگزر. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ تو اخلاقیات ہیں، تو اس میں نسخ کوئی نہیں. اب وہ کافر ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، عذاب دنیا میں یا عذاب آخرت میں. جو اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے اس دنیا میں، اور آخرت کی نعمتوں کو مانتے نہیں. تو یوں ایام اللہ کے لفظ کے اندر ایک بڑا عموم ہے. نعمتیں دنیا کی، نعمتیں آخرت کی، عذاب دنیا کے، عذاب آخرت کی.
اور کافروں کو اس پر کوئی اعتقاد نہیں، کوئی خوف نہیں عذاب سے، اور کوئی امید نہیں ثواب کی، اور کوئی انعام و اکرام کی امید نہیں۔ تو وہ اللہ کے دنوں سے نہیں ڈرتے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے دنیا میں یا آخرت۔ اب یہ لا یرجون ایام اللہ، اور یہاں یوں نہیں فرمایا کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، ذکر تو ان منکرین و مشرکین کا تھا، لیکن ان کے ذکر کی تعبیر یہ اختیار کی کہ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ۔ اب جب وہ آخرت کو نہیں مانتے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر جب پکڑ آئے گی یا جب آخرت میں پکڑے جائیں گے تو وہ ایک طرح غیر متوقع ہوگا اور اچانک ہوگا، تو یہ پکڑ اور زیادہ سخت ہوگی۔ تو ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ وہ تو اللہ کے دن وہ تو ثواب مانتے نہیں ہیں، تو وہ کیوں اچھائی کریں گے؟ تم تو ثواب مانتے ہو تو تم برداشت کرو، ان کو تو کوئی خوف خدا نہیں ہے، تمہیں تو خوف خدا ہے، تو تم ان والے اخلاق اختیار مت کرو، اس لیے کہ وہ تو لا یرجون ایام اللہ ہے، تم تو لا یرجون ایام اللہ نہیں ہو۔ تو یہ جملہ کہنے میں ایک ترغیب کا پہلو بھی ہے، اور ان پر عذاب کی سختی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اچانک کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، کہ اچانک وہ پھر پکڑ میں آئیں گے، ان کو اب تو کوئی امید نہیں ہے، اب تو وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ پکڑے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو ایسی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جب کہ اچانک پکڑ میں آئے۔ لِيَجْزِيَ قَوْمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تم درگزر اس لیے کرو تاکہ بدلہ دے اللہ ایک قوم کو بسبب ان اعمال کے جو وہ کماتے تھے۔ اب قوم سے مومن بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قوم سے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تم معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں تمہارے اس معاف کرنے اور اس اچھے سلوک کا اور اخلاق حسنہ کا بدلہ دے۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یا تم معاف کر دو، وہ تکلیف دے رہے تو کوئی بات نہیں، تم نے معاف کر دیا، اب ان کی تکلیف کی سزا اللہ ان کو دے۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ان کا کسب ہے، تم معاف کر دو، اللہ پر چھوڑ دو تاکہ اللہ ان کو پھر خوب سزا دے۔ یہ دو مطلب ہوتا ہے۔ اب جزا کی تفصیل یہی ہے اگلی آیت میں، لیجزیہ کی تفصیل ہوگی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسہ، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے برائی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اب تفصیل جزا ہو، اپنا ہی بھلا ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی۔ اب یہاں رب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا۔ ایک تو یہ کہ آیت میں اس سے پہلے ومن اساء فعلیہا، اور ومن اساء علیہا کا ایک نمونہ اور اس کی ایک مثال بنی اسرائیل ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے اختلاف کیا، ضد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی اور ان سے وہ خلافت چھین کر بنو اسماعیل کو عطا کر دی۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، تو یہ ومن اساء، انہوں نے اچھا عمل نہیں کیا، نعمت ان کو ملی تھی لیکن اچھا نہیں کیا، تو یہ ومن اساء فعلیہا کا نمونہ اور مثال۔ ایسے ہی اگر آپ پیچھے جائیں تو وہ ذکر
اللہ الذی سخر لکم البحر، وہ نعمتوں کا، تو انعامات تسخیر خصوصی، تسخیر البحر اور تسخیر عمومی. تو ان انعامات میں سے ایک نعمت سب سے بڑھ کر، ظاہری نعمتوں سے بڑھ کر روحانی نعمت ہے، کتاب و نبوت کی نعمت ہے. بنی اسرائیل کو ہم نے وہ نعمت دی تھی، انہوں نے ناشکری کی، اور پھر ہم نے تمہیں وہ شریعت دی ہے تو اس کی پیروی کرو، یہ اس کی شکر گزاری ہے. تو گویا کہ عمومی اور ظاہری نعمتوں کے بعد روحانی اور خصوصی نعمت کا تذکرہ، یہ ربط ہو گیا. اور پھر ان آیات میں یہ جو ذکر ہو رہی ہے، چونکہ داعی کا ذکر چلا تھا، قل للذین آمنوا یغفروا، تو داعی کے لیے تسلی بھی، تکلیفیں ہوں گی تم درگزر کرو. تسلی ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، فیصلے آخرت میں ہوں گے. نفسانیت پر مبنی اختلاف بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، تو اے نبی آپ کی امت کے لوگ بھی اگر تکلیف دیتے ہیں، نفسانیت کی بنیاد پر آپ کو نہیں مانتے، ایذائیں پہنچاتے ہیں، قل للذین آمنوا یغفروا، تسلی رکھیں. تو ان آیات کا، بنی اسرائیل کے تذکرہ کا، اس صورت یا اس سے ماقبل کی آیات اور مضامین سے جو ربط ہے وہ ہم نے 3 طرح بیان کیا، مختلف تفاسیر کے نچوڑ کے اعتبار سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی، والحکم، اور حکم، علم و فہم عطا کیا، والنبوت، اور نبوت عطا کی. حکم سے مراد کیا ہے؟ تفسیر ابن جریر میں ہے، التفاسیر ہے یہ. امام ابن جریر طبری امام المفسرین کہلاتے ہیں. سن 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تفسیر کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، بعد میں یہ سب اسی سے نقل کرنے والے ہیں. یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے، ابن کثیر بھی ابن جریر کا ایک خلاصہ ہے. تفسیر ابن جریر، وہ فرماتے ہیں والحکم کی تفسیر میں الفہم بالکتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل فی الکتاب. مراد حکم سے فہم کتاب ہے، اور پھر ان سنتوں کا علم ہے جو کتاب میں نازل نہ ہوئی. تو حکم سے مراد وحی خفی، فہم کتاب اللہ اور سنت. اور دوسرا معنی تفسیر قرطبی میں ہے کہ والحکم الحکم علی الناس والقضاء، ہم نے ان کو فیصلے اور فیصلے کی قوت اور حکومت عطا کی تھی. حکم مانا حکومت. حضرت شیخ الہند نے بھی یہاں حکم کا ترجمہ حکومت سے کیا ہے. والحکم یعنی حکومت. والنبوت، اور نبوت عطا کی. ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں رزق دی من الطیبات، پاک چیزوں میں سے. وہ پاک چیزوں میں سے جو رزق ہے، من و سلوى اور چشمے کا پانی، اور شام اور مصر کی بابرکت زرخیز زمین میں سے ان کو پاک رزق ملا. یہ ورزقناہم من الطیبات. وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے انہیں فضیلت دی علی العالمین، اس زمانے کے تمام عالم پر. یا ہم نے انہیں فضیلت دی ہے، فضیلت جزی فضیلت تمام جہان والوں پر. اور وہ جزی فضیلت یہی تھی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا. اذ جعل فیکم ملوکا، اللہ نے تم میں بادشاہ بھی بنائے اور انبیاء بھی بنائے.
وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، یہ چھٹی نعمت، کتاب دی نمبر 1، حکم دیا نمبر 2، نبوت نمبر 3، رزق پاک دیا نمبر 4، فضلناہم علی العالمین نمبر 5۔ تو چھٹی نعمت یہ کہ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دی، ہم نے عطا کی ان کو بینات، واضح احکام، من الامر، دین کے، امر سے مراد امر دینی، دین کے واضح احکام دیے ہم نے۔ بینات وہ چیز ہے جو واضح، تو حلال اور حرام کے احکام اور شریعت، اور پھر ان کی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور حالات تھے وہ بھی بڑے واضح، تو ہم نے انہیں عطا کی بینات من الامر، دین کے معاملے میں واضح احکامات حلال و حرام کے، اور آخری پیغمبر کے حالات و صفات، یہ ہے بینات۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اتنی ساری نعمتیں روحانی، فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بس اختلاف نہیں کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، بوجہ ضد کے ان کے درمیان، انہوں نے اختلاف کیا۔ کب کیا؟ علم کے بعد کیا۔ تو یہ اختلاف جب علم کے بعد تھا تو گویا کہ کم فہمی اور کم علمی کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف تھا بغیم بینہم، ضد اور حسد کی وجہ سے تھا، عناد کی وجہ سے تھا۔ تو ان کی ناشکری کی انتہا گویا یہ تھی کہ جو چیز ان کو ملی تھی وہی رفع اختلاف کا باعث تھا، وہ علم، کتاب، حکم، نبوت، اس سے تو اختلاف ختم ہوتا ہے، مگر انہوں نے اس چیز کو بھی ذریعہ اختلاف بنا دیا۔ تو قصور اس علم کا نہیں تھا کہ جو جب ملا تو اختلاف ہوا، بلکہ وہ علم تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ اس علم کو انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، اور اس علم سے وہ کام نہیں لیا، اور اس اسلحے کا استعمال اور اس کا رخ اپنی طرف ہی کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، یہ ان کا حسد تھا، یہ ان کی ضد تھی۔ تو اس میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ یہ بھی اشارہ اس میں ہے کہ منشأ اختلاف العلماء ہے اور سبب بغی ہے، منشأ علم ہے اور سبب بغی ہے۔ عوام تو بیچارے بھی ان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اگر بغی نہ ہو اور علم کا صحیح استعمال ہو تو پھر یہ اختلاف نہیں ہوگا۔ اب اختلاف ختم کرنے کے لیے ایک ضرورت تو اس کی ہے کہ علم آ جائے، جہالت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یہ پہلا سبب۔ پھر علم آنے کے بعد اس علم کو اختلاف رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تب جا کے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اور صوم بغی اور حسد اور ذاتی مفادات کو ترک کرنا ہوگا، تب جا کے اختلاف ختم ہوگا۔ تو اختلاف ختم ہونے کے ذرائع و اسباب یہ ہیں۔ اب ان ذرائع اور اختلاف میں سے ایک بڑا سبب اور ذریعہ تو وہ ہے لا علمی، لیکن اس ذریعے کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو
ایک عالم ایک کہتا ہے، دوسرا عالم دوسرا کہتا ہے، تو اس سے تو جھگڑے پیدا ہوئے، کون حل کرے گا؟ حالانکہ وہ سوال کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خود اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے فرقہ اور فرقواریت کو ہی نہیں جانتا، تو پہلا سبب تو وہ خود بنا۔ یہ سوال کرنے والا نشانے پہ جن کو کرتا ہے وہ لوگ کم ہیں، لا علمی والے لوگ زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کے حدود اور درجے کو سمجھ لیں، اور جب ایک شخص اختلاف کے حدود اور درجے کو نہیں سمجھتا تو پھر قواریت پیدا ہوتی ہے۔ تو اعتقادی مسئلے میں اور فرعی مسئلے میں فرق نہیں کرتا، تدبیر اور انتظامی مسئلے میں اور شرعی اور منصوص مسئلے میں فرق نہیں کرتا۔ تو جب وہ مسائل نہیں جانتا تو ان کو مسائل کے درجات کا نہیں پتا، تو چھوٹے مسئلے میں زیادہ لڑ رہا ہوتا ہے، بڑے مسئلے میں لڑتا ہی نہیں، تو اختلاف پیدا ہوتا ہے، تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب اس کو علم آ جاتا ہے تو علم کے بعد خود بخود ہی وہ غیر ضروری اختلافات تو ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لڑنے والے بجائے خود ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ان اختلافات یا ان مسائل کے درجات کو نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلے ترغیب تو اختلاف کے رفع کرنے کے لیے ہم یہ دیتے ہیں کہ اختلاف اتنا ہے نہیں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اختلاف ہے تو یہ کم علموں کا اختلاف کم علموں ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقی اور صحیح علم آنے پر آپ کو نظر آئے گا کہ اختلاف تو اتنا زیادہ نہیں، علم کی وجہ سے یہ پتہ چلے گا کہ اختلاف نہیں، یعنی باوجود اس کے کہ بظاہر آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا، وہ رائے کا اختلاف ہوگا، لیکن وہ اختلاف نہیں ہوگا، وہ فرقواریت ہی نہیں ہوگی۔ آپ مثال دیتے ہیں فرقواریت کی، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ تو فرقہ ہے ہی نہیں، اس کو آپ فرقواریت کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو فرقہ ہی نہیں کہتے۔ ان کے اعتقادی مسلک میں، ان کے اجماعی مسائل کے اتفاق میں تو ان کا اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے متوازی مقابلے میں ہے ہی نہیں، ان میں سے کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، اس کو فرقواریت کہتے ہی نہیں ہے۔ اس کو ختم کرنا ہمارا مشن ہی نہیں ہے، ہمارا مشن اس کو برقرار رکھنا ہے، تو ہم ختم کیسے کریں؟ ہم اگر حنفی ہیں تو ہمیں شافعی ختم کرنا نہیں ہے، شوافی اور حنبلی ختم ہو جائے اور صرف حنفیت زندہ باد، یہ ہمارا مشن ہی نہیں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے، بلکہ ہمیں تو شوافی سے محبت ہے، ہم تو مالکیہ اور حنبلیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم تو رفع دین کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم تو آمین بالجار والوں سے بھی کرتے ہیں، ہم تو فاتحہ خلف الامام والوں سے بھی کرتے ہیں۔ ان مسائل میں جو ہم سے اختلاف کرنے والا ہے ان کو ہم اپنا مقابل فریق سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جو سمجھتا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے، اس کو یہ علم ہی نہیں ہے، درجہ ہی نہیں پتا، یہ اختلافات تفرقہ ہے ہی نہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سوال فرقواریت کا کرتے ہیں اور مثالیں یہ دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو اسلامی نظام حکومت کے لیے مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں یا مختلف شعبہ زندگی میں کام کرنے والے، کوئی تبلیغ میں، کوئی جہاد میں، کوئی اسلامی سیاست میں، یہ کام کرنے والی مختلف تنظیمیں ہیں، تو ہم ان میں سے کس کے ساتھ ہو جائیں؟ ہم سب کے ساتھ، یہ سب ہمارے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ زیادہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہاں کام کریں، ان کو بھی ختم کرنا ہمارا مشن نہیں، یہ بھی ہمارا کوئی حریف اور مقابل نہیں ہے، یہ بھی فرقے نہیں ہے، اس کو فرقواریت کہتے ہی نہیں۔ ہاں، اس کو فرقواریت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے زبردستی جہالت کی وجہ سے، تو یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ ناسمجھ اور جاہل ہے، یہ عالم نہیں ہوتا، ورنہ جو عالم ہوتا ہے ان کو درجات کا پتہ ہوتا ہے۔ اب خود بخود یہ جتنے اختلاف آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے سارے نام نظر آتے ہیں، ان میں فرقواریت کا تصور تو ختم ہی ہو گیا۔ اب مقابل آپ کا وہ ہے جو آپ کے دین اسلام کا دشمن ہے،
یا آپ کے بنیادی عقیدے پر ضرب لگانے والا ہوگا، آپ پھر اس کو بزر کریں گے۔ آپ ان لوگوں کو اپنے خلاف سمجھیں گے جو پیغمبروں کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو انتہائی بنیادی اسلامی عقائد کے دشمن ہیں، جو اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی روایات کا مخالف ہے، جو احادیث مبارکہ کو حجت نہیں مانتا، وہ ہمارا اصل مقابل ہے۔ ہم ان کو فرقہ سمجھتے ہیں۔ جو سلف صالحین کے منہج پر ہے تو ان کا منہج یہی تھا کہ وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، یہ ان کا منہج ہے، یعنی اختلاف رائے تھا، اور باوجود اس اختلاف کے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو دوست سمجھتے تھے۔ ہم ایسا اختلاف کیوں؟ ہر اختلاف فرقواریت نہیں ہوتا۔ ہاں، زبان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر تم بندوق اٹھا کے دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہو اور لسانیت پھیلا رہے ہو اور جغرافیائی تقسیم کر رہے ہو، یہ تمہاری فرقواریت، اس میں تو مذہبی عنصر ہے، اس کو تو آپ فرقواریت نہیں کہتے۔ تو اگر آپ اسی فہم کو لے لیں گے تو فرقواریت کا بہت تھوڑا حصہ رہ جائے، جس کو آپ عمومی ذہن میں فرقواریت کہتے ہیں وہ تو رہے گا۔ صحیح اور غلط کا معیار قرآن و سنت ہے، اور اس میں جو اجماعی اور اتفاقی مسائل ہے اس میں دائیں بائیں مت جاؤ۔ اس پر پہلے بھی ہم تفصیل کر چکے ہیں، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ بغی اور حسد سے بڑا نقصان ہوگا کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، ان کی تعویذ کیوں چلتی ہے اور میری تعویذ کیوں نہیں چلتی، اور ان کی دکان کیوں چلتی ہے میری کیوں نہیں چلتی۔ یہ مقابلہ، یعنی آپ کو مقصود دین نہیں ہے، آپ کو کوئی مفاد مقصد ہے، آپ کو اپنی کوئی پارٹی مقصد ہے، آپ نے مقصود کس چیز کو بنایا؟ دین کا کام کوئی اور کرے تو ہمیں منظور نہیں، کوئی بھی دین کا کام کرے ہمیں دین چاہیے، اسلام چاہیے، ہم تو اسلام کے حامی ہیں۔ تو یہ مزاج بننے کے بعد پھر فرقواریت دفع ہوگی۔ لیکن اگر علم ہو اور علم کے باوجود یہ کرے تو وہ بغی بینہم، تو وہ کبھی کبھار بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا اور کبھی کبھار اور بھی زیادہ آؤٹ ہو جائے گا بندہ۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دنیا میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یہ فیصلے سے مراد عملی فیصلہ ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی حق و باطل کا پتہ ہے اور علمی فیصلہ یہاں ہو چکا ہے، لیکن یہ عملی فیصلہ کہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا۔ واہ